السلام علیکم بچوں. آج ہم بات کریں گے نماز کی ٹائمنگز کے بارے میں اور کتنی نماز ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں، رکعتیں جو ہوتی ہیں نا اس کے بارے میں. تو ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. کون کون سی نمازیں پڑھتے ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. ٹھیک ہے، اگر آسان طریقے سے بتائیں تو ان کا ایک خاص ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا، ہر نماز اس کے وقت پہ پڑھنی ہے، اور جب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو نماز قضا ہو جاتی ہے. پھر آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں بعد میں، لیکن وقت پہ پڑھنا ضروری ہے. تو فجر کی جو نماز ہوتی ہے وہ صبح صبح ہوتی ہے، اور جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد سورج کی جو پہلی کرن ہے نا، اس کو جب وہ نکلتی ہے اس سے پہلے ہمیں پڑھنی ہے. تو جیسے ہی سورج نکلا تو اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اس کے اندر ہوتی ہیں 2 سنت اور پہلے 2 سنت پڑھتے ہیں اور پھر 2 فرض. تو یہ جو 2 سنت ہوتی ہے یہ پڑھنا ضروری ہے. پھر ظہر کی نماز، تو اس کی جب اذان ہوتی ہے دوپہر کے وقت، اور آپ نے نماز کتنی پڑھنی ہے؟ اس میں آپ نے پہلے پڑھنی ہے 4 سنتیں. یہ سنتیں پڑھنی بھی ضروری ہیں. پھر 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنتیں وہ بھی ضروری ہوتی ہیں، اور پھر 2 نفل آپ پڑھیں تو اچھی بات ہے. اور نفل کی ویسے بھی کوئی تعداد فکس نہیں ہوتی، اگر آپ زیادہ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. پھر آپ کی ہوتی ہے تقریباً شام کا ٹائم جاتا ہے تو عصر کی اذان ہوتی ہے. تو عصر کی اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں. اس کی رکعتیں تو 8 ہیں، یعنی پہلے 4 سنت اور پھر 4 فرض. لیکن جو اس کی 4 سنت ہیں اگر آپ چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہوتا ہے. پھر آپ کی یہ نماز ہوتی ہے مغرب کی، تو یہ جو ہے نا جو سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد ہوتی ہے. اب اس میں پہلے 3 فرض ہیں اور پھر 2 سنت ہیں، یہ بھی ضروری ہیں، اور پھر 2 نفل ہوتی ہیں. اور پھر عشاء کی نماز ہوتی ہے جو رات کے وقت پڑھتے ہیں. تو اس میں ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں 4 پہلے سنت، جو پڑھنا ضروری نہیں ہے. پڑھیں تو صحیح بات ہے، ہم پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، لیکن ضروری نہیں، اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ہوتا. پھر 4 فرض ہوتے ہیں، پھر 2 سنت یہ ضروری ہیں، پھر ہوتے ہیں 2 نفل، پھر ہوتے ہیں 3 وتر یہ بھی ضروری ہے، اور پھر ہوتے ہیں 2 نفل. تو اگر رات کے وقت جیسے 17 اگر اس طرح بنتی ہیں یعنی 17، لیکن اگر آپ 4 فرض اور 2 سنت اور 3 وتر پڑھ لیں تو بھی عشاء کی نماز کی جو ضروری رکعتیں وہ ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ کو اپنے وقت پہ پڑھنی ضروری ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے بہت آسانی کی ہے کہ کال ٹو پریئر جو ہماری اذان ہے وہ جو ہے مؤذن ہوتا ہے جو اذان دیتے ہیں، اور وہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے. پھر ہم اس کے حساب سے نماز پڑھ لیتے ہیں. کچھ کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو آواز نہیں آتی. آپ کا گھر کے آس پاس اگر مسجد قریب نہیں ہے تو آج کل تو جیسے امی کے یا ابو کے موبائلز میں بھی جو ہے نا اذان کے وہ جو اپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور سے جو ہے وہ پھر اذان کے ٹائمنگز پہ اذان ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ٹائمنگز ہیں، اور آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے. زیادہ مشکل کب ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے اب صبح کے وقت ہے، بچے اسکول جانے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ان کو بہت نیند آ رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو بڑی نیند آ رہی ہے، ہم نماز کے لیے کیسے اٹھیں؟ تو جیسے آپ اسکول کے لیے اٹھتے ہیں اور کتنا جانا ضروری ہے اسکول، اور پابندی سے جاتے ہیں، اسی طرح نماز کی پابندی بھی ضروری ہے. تو نیند تو آتی ہے، لیکن شیطان اسی طرح تو ہمیں بہکاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں نماز نہیں پڑھو، سو جاؤ، بڑی نیند آ رہی ہے. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا نا، اس طرح تو پھر اللہ میاں ہم سے خوش نہیں ہوں گے. اسی طرح جب آپ گھر میں آتے ہیں دوپہر میں دل چاہتا ہے کہ بس کھانا کھائیں اور سو جائیں یا کھیل لیں، لیکن آپ کو پہلے نماز پڑھنی ہے. پھر شام کے وقت ہوتا ہے باہر کھیلنے جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے بس کھیلتے رہیں بس، یا کارٹون دیکھتے رہیں، لیکن بس اب تھوڑا سا ٹائم ہے نا اب کھیلنے کا رہ گیا. پھر ماما کہیں گی یا پاپا کہیں گے کہ ہوم ورک کر لو، تو مجھے تو ابھی کھیلنا ہے. تو لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے. تو رات کو بھی ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ آپ کو بہت نیند آ رہی ہے، ارے ابھی میں آج نہیں، چلو کل پڑھ لیں گے. لیکن ایسا کیونکہ آج کی نماز چلے گی تو وہ کل تو نہیں پڑھی جا سکتی. تو نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ، ہے نا.